اب یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو جو اس جگہ سے دوں گا جدھر سے, ہاں قرآن کلیئرلی کہہ رہا ہے, اور میرے لیکچرز ہیں اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو وہاں سے نوازوں گا جہاں سے آپ سوچ ہی نہیں سکتے. تو میں کہتا ہوں یار جب سوچ ہی نہیں سکتے اتنا رولا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے, پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو, یا پھر اس پہ ایمان لاؤ نا جو وہ کہہ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہے جو بڑا حکمت والا اور نہایت رحم والا ہے. سلامتی ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کی آل پر اور تمام امت پر. جیسے کہ سامعین لوگوں نے, آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہوگا جو پہلے میں نے چلایا ہے. اس ویڈیو میں کچھ دقت نہیں ہے, لیکن اس دو موضوع پہ جو ہے ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے, جس میں جناب بتا رہے, میں ان کو جانتا نہیں کیونکہ کبھی میں نے پہلی بار ان کا ویڈیو دیکھا. میرے خیال سے ان کی بات سے لگ رہا ہے کہ آپ پروفیسر یا لیکچرر ہیں آپ. تو ان کے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے جو اللہ پہ توکل ہے اس پر یقین رکھنے کے لیے بول رہے ہیں, اور دوسرا آپ بول رہے ہیں کہ پکے آپ مسلمان بن جاؤ. یقین کرنا ہے تو پوری طریقے سے یقین کرو. چلو ٹھیک ہے, یہ دونوں بھی چیز اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن کتنی جگہ کتنے طریقے سے یہ ٹھیک ہے. یہ آیات جو ہے اس کو لے کر کچھ لوگ جو ہے نا غلط فہمی کا بھی شکار ہوتے ہیں. تو جہاں تک میں نے قرآن پڑھا ہے اور اس کو سمجھنے کی میں نے کوشش کی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے میں آپ تک پہنچاؤں. انشاءاللہ اگر میری سمجھ میں اگر کچھ اونچ نیچ رہی تو آپ میرے کو کمنٹ کے ذریعے سے بتائیے. لیکن چلیے میں اپنے حساب سے اس کو بات کو صحیح طریقے سے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلے تو توکل تو یا اللہ پہ رکھتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تمہیں اس ایسی جگہ سے رزق دوں گا جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے. یہ آیت ایسی ہے, یہ آیات کو لے کے بہت سارے لوگ, اکثر نوجوان لوگوں میں جو ہے یہ بولتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا تمہیں گمان نہیں ہے. لیکن جب تھوڑا سا فیلئر آ جاتا ہے تو جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, نیک ہے, کسی کو ڈبایا نہیں, فوری ان کے دل میں جو ہے شیطان یہ وسوسہ پیدا کر دیتا ہے کہ دیکھ تو نمازی ہے, پرہیزگار ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے کو بول رہا قرآن میں کہ تو ایسی جگہ سے گمان نہیں کرے گا, ایسی جگہ سے میں تیرے کو رزق دوں گا, لیکن کہاں ہے رزق؟ تو فوری ہی انسان کے دل میں جو ہے نا کفری الفاظ پیدا ہو جاتے ہیں. یا اللہ میں کس کا کیا بگاڑا, جو ہے میں پریشان ہوں, میرے کو کامیابی نہیں مل رہی, میں کیا کرا, میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں, میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا, میں تو روزے رکھ رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں. تو یہ کفری الفاظ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں بولنے کے لیے. کیونکہ جب آپ دنیا میں کوئی کام کر رہے ہیں, اگر اس میں فیل ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ آپ کی نماز نہیں ہے, آپ کے روزہ نہیں ہے, آپ کی شرافت نہیں ہے, لیکن شیطان جو ہے ہمارے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے. اور جو کامیابی کا جو ڈیفینیشن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دنیائی طریقے سے. آج کے لوگ جو کامیاب ہیں, اگر آپ ان کی ہسٹری میں جائیں اور ان کی اگر انٹرویوز دیکھیں یا پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی سکسیس سے پہلے ان لوگوں نے بہت سارے فیلیئرز دیکھے ہیں. جو ماہر پینٹر ہے, جو دنیا میں آج ان کے جو ہے پینٹنگز جو ہے اربوں روپے میں بک رہی ہے, آپ اگر ان کی ہسٹری جا کے دیکھیں گے تو شروع تو ان کی پینٹنگز جو ہے نا لوگ اٹھا کے لوگ باہر پھینک دیے. دکان پہ بتانے کے لیے آئے کہ میں اس کی ایگزیبیشن کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہ میری پینٹنگ بیچنا چاہ رہا ہوں, تو بولا کہ یہ کیا پینٹنگ ہے, اور اٹھا کے باہر پھینک دیا. اب آج کی دنیا میں دیکھ لیجئے جو چیزیں ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں, مثلا کرنٹ ہے, ایروپلین ہے, یا جو ٹیلی فون ہے, جب لوگوں نے شروع کیا تو 2 ناریلوں کے کھوپڑے لے کے اس کو جو ہے ڈوری بن کر کھوکھلے ناریل کے جو رہتے ہیں نا اسے لے کے اس کو ڈوری بن کر پہلے ایکسپیریمنٹ کیا کہ بات ٹریول ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے. تو لوگ ان لوگوں کے اوپر ہنسے اور ان لوگوں کو کہا آپ لوگ پاگل ہے, یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا یہ پاگل پن کی نشانی ہے, ایسے مت کیجیے. تو بہت سارے لوگوں نے ان لوگوں کو ٹوکا, لیکن وہ لوگ رکے نہیں.
ان لوگوں نے کوشش کی، دعا کی اور کامیاب ہوئے. جو آج بہت ساری چیزیں ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں، یہ لوگ کامیاب نہیں تھے. لوگوں کو جو ہے بہت ساری چیزیں بہت بار اٹیمپٹ ہوئے، فیل ہوئے. لوگوں نے ان کو پاگل بولا، لوگوں نے ان کو کیا کیا نہیں بولا. تو یہ جو چیز ہے سمجھنے کی، تو پھر نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر میں بار بار جو چیزیں کر رہا ہوں وہ کرنے سے اگر میں دنیا میں کامیاب ہو جا رہا ہوں، تو پھر نماز کا فائدہ کیا ہے؟ نماز جو ہے آپ کی فیلئر کی ذمہ دار نہیں ہے، آپ کی کامیابی کی ذمہ دار ہے. اب اس کے لیے بھی آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں. مرڈونا ہے جو فٹ بال کا بہت بڑا پلیئر ہے، جس کا ایک ایڈ کے لیے لوگ ملینوں کا پیسے اس کو دیتے. اور کہیں مطلب جیسا کچھ بھی فنکشن ہے یا کچھ جیسا آرگنائزیشن کر رہے کچھ بھی، اور اس کے اندر اگر انہوں نے شرکت کیا یعنی اس کے اندر وزٹ کیا خالی، تو اس کو ملینوں کے پیسے ملتے. لیکن اس کا آخری وقت کیا ہے؟ کوکین پی کے پڑا ہوا ہے گھر میں، ہمیشہ کوکین پی کے پڑا ہوا ہے. بھائی اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ 3 ٹائم جو ہے انہیں پوری بستی کو، اس کے خاندان کو، شاید شہر کو بھی کھلا سکتا. 50 سال 60 سال تک اتنا پیسہ ہے، لیکن کوکین پی رہا. اگر اس کو پوچھے کئی کو ایسی حالت میں تو پڑا جیسے کہ اس کے خاص دوست، بچپن کے دوست ہے، تو اتنا کامیاب ہے، اتنا وہ ہے، بولا میں ڈپریشن میں ہوں، میں غمگین ہوں. تو یہ غمگین کیا ہے؟ اتنا پیسہ ہونے کے بعد بھی غمگین کیوں ہے؟ اب یہ ایک مثال نہیں ہے، آپ ملٹیپل چیزیں لے لیجئے. جو چیز چکا چون ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا، جیسے آپ بالی ووڈ ہو گیا، ہالی ووڈ ہو گیا، جو آپ ریلز دیکھ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، جو رول کر کے جو آپ کو دکھ رہا چکا چون ہے، نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت غم چھپا ہوا ہے. تو پھر کامیابی کیا ہے؟ کامیابی وہ ہے جو آپ ہر حال میں آپ خوش رہیں. مثلا میں آپ کو بولتا ہوں، میرے کو بندے کا نام تو یاد نہیں آ رہا، لیکن اس کا ویڈیو بہت چل رہا تھا، ملینر تھا بیچارہ، لیکن اس کو کینسر ہو گیا. لیکن اس کو پتا چلا کہ بس اب آپ کے پاس 3 مہینے ہیں، 3 مہینے کی زندگی، آپ 3 مہینے جی سکتے. تو انہیں اپنی پوری دولت جو ہے دین کی راہ میں خرچہ کر دیا، اور اس کے ویڈیوز چل رہے تھے اور وہ نصیحتیں کرتے جا رہا تھا. تو وہ بول رہا تھا پیسے میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ کے ذکر میں ہے. سکون رہنا آپ کے پاس. آپ جب مر رہے آپ کو یہ خیال رہنا کہ میں کامیاب ہوں، میں میری زندگی میں نے اچھے کام کیے ہیں، اور میں جو ہے برحال خوش گزار ہوں. یہ کامیابی ہے دنیا میں. آپ صحت مند ہیں، آپ کی موت جو ہے چلتے پھرتے ہو جائے، صحت مند خوشحال، یہ کامیابی ہے. تو نماز آپ کو اس میں ہیلپ کرتی. آپ جو ہے دیکھتے ہیں کہ کچھ ماحول ہو گیا، کچھ پریشانی آپ پہ آ گئی، یا کسی سے جھگڑا ہو گیا، جس کے دوست شرابی ہیں، کبابی ہیں، وہ لوگ بیٹھ کے شراب پی کے کر کے اس کی مرڈر کا پلان کرتے اور سوچتے سوچتے اس کا مرڈر بھی کر دیتے. تو آپ کو نماز جو ہے نا صبر عطا فرماتی ہے. نماز کے اتنے فائدے ہیں، میں شاید دوسرے ویڈیو میں بھی بولا ہوگا کہ ہم لوگ ہر بار جو ہے پولیس والوں کو، ملٹری والوں کو بولتے کر رہے کیا بھائی، ہمارا جو ہے ٹیکس کا پیسہ جا رہا. لیکن یہ لوگ بہت سارے چوریاں روکتے ہیں، اور بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہونے سے روکتے ہیں جس کا ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. اسی طرح سے نماز آپ کی زندگی میں جو ہے بہت سارے فائدے لے کے آتی ہے، لیکن ہم کو اس کا پتہ نہیں چلتا. تو کامیابی جو ہے، فلاح جس میں ہے، آپ کو یہ ہے کہ آپ کی زندگی اچھی صحت مند گزرے، آپ خوشحال رہیں ہمیشہ. یہ کامیابی ہے، پیسہ کامیابی نہیں ہے. کئی مثالیں ہیں، اگر میں آپ کو بولوں تو ویڈیو لمبا ہو جائے گا. تو چلیے اس آیات کے اوپر آتے ہیں پھر سے. یہ جو آیات اتری ہے، یہ آیات ہے سورہ طلاق کی، پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 3 ہے یہ. اگر اس آیت کو اگر پہلی آیات کے ساتھ اگر آپ پڑھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آیات جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں پہ اتاری ہے. سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ طلاق کا علیحدہ ہونے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ عدت کتنی ہونی چاہیے عورت کی جو الگ ہو، اور عدت کے دوران اگر میاں بیوی صلح کر لیں تو اس کو اچھے طریقے سے رکھ لو یا پھر اچھی طریقے سے چھوڑ دو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا آیات متوجہ ہوتے ہیں عورتوں کی طرف، اور بتاتے ہیں کہ جو ہے کیا معلوم تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا تمہارے لیے پریشانی دور کر دے، اور تمہارے لیے جو ہے نا تمہارے لیے ایک بہترین انتظام فرما دے، اور تمہیں
اس جگہ سے رخص دے جس جگہ سے تم گمان بھی نہیں کرتے ہو. یہ آیات کا پورا یہ پوری آیات ہے، دوسری آیت سے لے کے تیسری آیت تک. تو یہ سیدھی سیدھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان عورتوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے پڑھنے کے بعد، کہ ان عورتوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں جو عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اب میرے شوہر میرے کو چھوڑ دیے تو اب میرا کیا ہوگا، میں کہاں رہوں گی، میرا کھانا پینے کا انتظام کیسا ہوگا. ان عورتوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بول رہے ہیں. اور یہ عورتیں کون عورتیں ہیں؟ جو عورتیں جن کے اوپر ان کے شوہر بہت ظلم کر رہے ہیں، اور یہ عورتیں ان مردوں کا ظلم اس لیے سہ رہی ہیں یہ سوچ کے کہ اگر میں ان کو چھوڑ کے چلی گئی تو میرے کھانے پینے کا، میرے رہنے سہنے کا، میرے بچوں کا کون انتظام کرے گا. تو یہ جو آیات اتری ہے سورۃ طلاق میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کانٹیکس میں اس کو بیان فرما رہے ہیں، میرے کو تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس عورت کے لیے جو یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ پریشان مت ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے ایسے انتظام فرما دے گا جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. آپ کے لیے دوسرا ٹھکانہ بنا دے گا، آپ کی مشکلوں کو جو ہے آپ کو مشکلوں سے نجات فرمائے گا، اور جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے رزق کا ایسی جگہ سے انتظام کرے گا جس جگہ سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خصوصی عورتوں کو بول رہا ہے. ہاں آپ یہ بول سکتے ہیں کہ 70% عورتیں اور 30% مردوں کے لیے بھی بول رہا ہے. 30% مردوں کو بول رہا ہے. اس کی اگر آپ مثال اگر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم کسی عورت اور بیوی بچوں کو کھانا دے رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ میں ہی دوں گا، اگر میں نہیں دوں گا تو ان کا انتظام کیسے ہوگا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہے. آپ اس آیات کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اور باقی اس آیات کا دوسرا بھی معنی جو ہے آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ہر کسی کی زندگی میں کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب جس کو جو دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. لیکن یہ چیز سوچ لینا اور اس بات کو سمجھ لینا کہ بس دینے والا ہے اور ہم کچھ نہیں کریں گے تو بھی اللہ دے گا، یہ ہماری غلط فہمی ہے. اگر ایسا ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نہ جنگیں لڑتے اور نہ ہی جو ہے اتنی تکلیفیں اٹھاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں کئی بار جو ہے اتنا نقصان اٹھا چکے. ایک جب بیان کرنے کے لیے گئے تو لوگوں نے اتنی پتھر ماری کہ آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے خون ہی خون بھر گیا. پھر کئی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملے ہوئے، جو ہے جب آپ نماز میں تھے جو ہے آپ کے اوپر ہونٹ جو آپ بچہ دیتا اس کی گندگی جو ہے اتنی وزندار رہتی ان کے اوپر ڈال دی گئی. مکے میں کھلے عام قریش کفار مکہ جو ہے مل کر کئی بار مار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیے، حضرت ابو بکر صدیق کو لہو لہان کر دیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لہو لہان کر دیے. تو یہ لوگ جو ہے نا ان کی کامیابی کیا تھی؟ یہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب بھی تم پہ مشکل آئے اور پریشانی آ جائے تو تم اس کا جو ہے نا صبر اور نماز کے ساتھ مقابلہ کرو. تو یہ نماز آپ کی زندگی میں جو ہے نا صبر لے کے آتی اور جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وقت کے ساتھ جو ہے نا آپ کے لیے راحتیں پیدا کر دیتی. تو ہم کو کوشش کرتے رہنا ہے اور اس آیات پہ یقین کرنا ہے، نماز پڑھتے رہنا ہے اور صبر سکون کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جو حال ہے الحمدللہ، فیلئر ہوئے الحمدللہ، اس سے بھی ہم کو کچھ نہ کچھ سیکھنا ملا، اپنے منہ سے الفاظ کفری نہ نکلے. تو جہاں تک مجھے سمجھ تھی میں نے قرآن کی آیت کے بارے میں سمجھا دیا. لیکن دیکھیے ابھی جو میں ویڈیو کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن ماشاءاللہ انہوں منہ سے کتنی اچھی بات بول رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر لیکچر بھی دے چکے ہیں اس آیت کے اوپر. لیکن مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ یہ دوسرا موضوع ہے جس کے بارے میں ہم لوگ مسلمان کسے کہا جاتا ہے. ابھی دیکھیے میں بہت سارے ویڈیوز دیکھتا ہوں جہاں پہ پاکستانی خصوص اس میں پاکستانی عورتیں ہیں جو فل میک اپ کر کے کھلے بال رکھ کے، نہ حجاب ہے نہ اوڑھنی ہے، بس
اپنی اوپر اوڑھنی ہے اور بیٹھ کے دینی باتیں کرتی ہیں، اسلامی باتیں کرتی ہیں، اور یہ بھی جناب جو ہے بول رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان بناؤ۔ مسلمان کیا ہے بھائی؟ مکمل مسلمان کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اور ان کی سب سے بڑی پیروی یہ ہے جو ہے آپ داڑھی رکھیں۔ پورے چھٹے چھاٹ ہیں لوگ جو ہے، لیکن دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو مسلمان دوسروں کو بننے کی تو نصیحت کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہم کو سب سے پہلے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم جو منہ سے بولتے ہیں نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم پہلے عمل کریں اور پھر دوسروں کو بولیں کہ مسلمان کس کو بولتے ہیں۔ اگر کسی کو پائلٹ میں بولوں تو کیا وہ پائلٹ ہو جائے گا؟ اس کو پائلٹ کی ڈگری کرنا پڑے گا۔ اگر ڈاکٹر بولوں تو اس کو ڈاکٹری پڑھنا پڑے گا، پریکٹس کرنی پڑے گی، جب جا کے وہ ڈاکٹر بنے گا۔ تو اسی طرح سے مسلمان جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے بنا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں کو قرآن میں حکم دیا، اس طریقے سے جب تک آپ حجاب نہیں کریں گے تب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے، میں ایک اچھی بات کر کے میں اس کو ختم کرنا چاہوں گا ویڈیو کو۔ ایک جب سعودیہ میں ٹی وی کا معاملہ شروع ہو رہا تھا تو کچھ علماء کرام جو ہے نا اس کے لیے تذکرے کے لیے بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نے فرمایا تھا، کیا میں آپ کو شہد جو ہے ڈینچ کی لائن سے دوں تو پئیں گے کیا آپ؟ تو میں سن کے بولا واقع یہ بات غور و فکر کی ہے۔ کیا ایسے آدمی سے کھانا دوں جس کو کوڑ ہے، بیماری ہے، جو ہے نا 70 سال سے مطلب کئی سالوں سے پانی نہیں نہایا، اتنے گندگی ہے اس میں، اور اس کے ہاتھ سے میں آپ کو کھانا کھلاؤں کہ آپ کھانا کھائیں گے؟ آپ کی جتنی بھوک ہے نا وہ بھی مر جائیں گے، لیکن ایسے شخص کے ساتھ ہاتھ سے آپ کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح سے بھائی دین کی بات کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم مسلمان بنیں، اور اس حساب سے جو ہے ہم دین جو ہے دوسروں تک پیش کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔